الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا حفاظت کرو علی الصلوات تمام نمازوں کی والصلاۃ الوسطی اور درمیانی نماز کی وقوموا اور کھڑے رہو للہ اللہ تعالیٰ کے لیے قانتین فرمانبردار ہو کر۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیں، حافظوا حفاظت کرو علی الصلوات تمام نمازوں کی والصلاۃ الوسطی اور درمیانی نماز کی وقوموا اور کھڑے رہو للہ اللہ تعالیٰ کے لیے قانتین فرمانبردار ہو کر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایک تو حکم دیا ہے نماز کی محافظت کا۔ یہ دین اسلام کا ایک بنیادی اور اہم ترین رکن ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو انسان کے اوپر لازم ہوتی ہے وہ نماز ہے، اور اس کے ذریعے سے ہی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، اور جو نہیں پڑھتا تو اس کے اندر اور کافر کے اندر کوئی فرق نہیں رہتا۔ اور اسی چیز کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اور ان کفار کے درمیان میں جو معاہدہ تھا، جو عہد و وعدہ تھا، وہ کیا تھا؟ الصلاۃ، نماز تھی۔ جس نے نماز چھوڑ دی فقط کفر، اس نے کفر کیا۔ اگرچہ یہ کفر دون کفر ہے، یعنی کہ وہ کفر نہیں ہے جو ملت عن الاسلام، اسلام سے خارج عن الملہ، اسلام سے باہر کر دے، دین سے اس کو باہر کر دیں۔ اگرچہ بعض علماء کا یہ بھی موقف ہے کہ وہ اسلام سے بالکل اس کو نکال دیتے ہیں، اور اس کی وجہ موجود ہے، اس کی دلیل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ المدثر کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ما سلککم فی سقر، جہنم میں جانے کے بعد ان سے سوال کیا جائے گا کہ آخر تمہیں اس جہنم میں کس چیز نے داخل کیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کیا کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس آیت کو علماء دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، کافر جہنم کے اندر جائے گا۔ کیونکہ ان آیات کو آگے پڑھتے چلے جائیے پوری آیات، تو یہ کیا ہیں؟ جہنم میں رہنے والے لوگ ہیں، جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے۔ ان کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کا شمار کیا، اور انہوں نے سب سے پہلا جو اپنا سبب بیان کیا ہے جہنم میں آنے کا، وہ کیا تھا؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ تو اس لیے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، یہ دلیل ہے علماء کی۔ اور پھر اسی طرح اس بات کو تقویت وہ حدیث مبارکہ بھی دیتی ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان 5 کا ہونا ضروری ہے۔ ایک بھی کم ہوگی وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ کلمہ پڑھتا ہے، یہ سب سے پہلے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز نماز کو قائم کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر زکوٰۃ کی طاقت وسعت موجود ہے، یعنی مال اتنا موجود ہے، صاحب نصاب ہے، تو ادا کرے گا، وگرنہ ضرورت ہی نہیں اس کی۔ پھر تیسری چیز کیا ہے؟ روزے رکھنا رمضان المبارک کے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو یہ 5 اسلام کی بنیاد ہیں، رکن ہیں۔ تو جو بندہ ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیتا ہے وہ دائرہ اسلام کے اندر مکمل طور پہ داخل ہی نہیں ہوا، تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ تو اس لیے نماز کی محافظت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور محافظت کس نے کرنی ہے؟ جو پڑھے گا،
ٹھیک ہے، جو نماز پڑھے گا. اور علماء یہاں پر اس طرح کی جو دیگر آیات ہیں پیچھے آپ نے پڑھی بھی واقعی الصلاۃ، اس کے اندر ایک مفہوم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ نے حکم دیا ہے نماز قائم کرو، نماز کی حفاظت کرو. ٹھیک ہے، اہل ایمان کے اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں بیان کی کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ نماز قائم کرتے ہیں. کہتے ہیں پڑھنا اور قائم کرنا اس میں بڑا فرق ہے. پڑھنا کیا ہے؟ جب دل چاہا کبھی پڑھ لی، ٹھیک ہے، آج ظہر پڑھ لی، کل عصر پڑھ لی، کل مغرب پڑھ لی، بس ٹھیک ہے، اس طرح یہ پڑھنا ہے. اور قائم کرنے کے اندر وہ تمام شروط قیود جو اسلام نے رکھی ہیں اس کی وہ پابندی کرتا ہے، وقت کی پابندی کرتا ہے، وقت کا خاص خیال رکھتا ہے، باجماعت نماز پڑھتا ہے، گھر سے وضو کر کر آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں جو اسلام نے دی ہیں اس نماز کے متعلقہ، ان تمام امور کا وہ خیال کرتا ہے، وہ بندہ نماز کو قائم کرنے والا. اور یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے جو حفاظت کا ذکر کیا، حافظوا علی الصلوات، اس سے مراد کیا ہے؟ وقت پر نماز ادا کرنا. یہ کیونکہ ضروری ہے. الصلاۃ لوقتہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین کو تمام اعمال میں سے جو محبوب ترین عمل ہے وہ کیا ہے؟ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. تو نماز کو وقت پر پڑھنا یہ انتہائی لازم اور ضروری ہے. جو بندہ وقت کو نکال کر پڑھے گا اس کو نبی علیہ السلام نے نماز کو ضائع کرنا شمار کیا ہے، اور فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا دور آ جائے گا اگر لوگ نمازوں کو تاخیر کے ساتھ کریں، لیٹ پڑھیں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اپنے وقت کے اوپر پڑھ لینا ہے، پھر ان کے ساتھ بھی شامل ہو جانا ہے. کیوں؟ اگر ڈر ہے کہ وہ سزا دیں گے، وہ مار سکتے ہیں کہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، کیونکہ آنا جو نہیں ہے بندہ، وہ تو لیٹ پڑھنے، وہ بندہ ٹائم پہ پڑھنا چاہتا ہے. تو فرمایا کہ اپنی جان بچانے کے لیے پھر ان کے ساتھ بھی شامل ہو جانا. تو نماز کی حفاظت کرنی ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پہ درمیانی نماز. اگرچہ اس کے اندر علماء کا بہت شدید اختلاف پایا جاتا ہے کہ نماز وسطیٰ سے کیا مراد ہے. امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تقریباً 15 اقوال نقل کیے اس کے حوالے سے، لیکن سب سے جو بہتر اور راجح قول ہے جس کی تائید قرآن اور حدیث سے ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز عصر، کیونکہ یہ دن اور رات کے درمیانی نماز ہے. ٹھیک ہے، مغرب عشاء یہ آپ نے کون سی نماز پڑھ لی؟ رات کی. ٹھیک ہے، فجر کو بھی رات کی نماز شمار کر سکتے ہیں اور صبح کی نماز بھی ہو جاتی ہے. اور پھر وہ دن کی اگر فجر شمار کرتے ہیں ہم تو فجر اور ظہر یہ دن کی نماز ہو جائیں گی، مغرب اور عشاء یہ رات کی نماز ہو جائے گی. تو درمیانی نماز کون سی ہو جائے گی؟ عصر کی نماز. اور پھر اس کے اندر حدیث بھی موجود ہے صحیح مسلم کے اندر، نبی علیہ السلام نے غزوہ احزاب کے موقع پر جب آپ کی نمازیں ضائع ہو گئی تھی، آپ جنگ کے اندر مصروف رہے خندق کے اندر، تو فرمایا شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، کہ ان مشرکین نے، کفار نے ہمیں نماز وسطیٰ سے مشغول کر دیا. وہ کیا ہے؟ صلاۃ العصر. خود وضاحت کر دی نبی علیہ السلام نے، صلاۃ وسطیٰ کون سی ہے؟ صلاۃ عصر، عصر کی نماز ہے. ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. یہ بدعا آپ نے ان پر کی. اور پھر اسی طرح نمازوں کے اندر اگر آپ دیکھیں گے عصر کی نماز، اس کے اوپر بڑی سخت نبی علیہ السلام نے وعید بیان فرمائی ہے. فرمایا کہ جس بندے کی نماز عصر فوت ہو گئی، ٹھیک ہے، فَكَأَنَّمَا غُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، ایک حدیث کے اندر تو یہ بات موجود ہے کہ اس کے اہل و عیال اور اس کا مال سب کچھ برباد ہو گیا. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے، سارے عمل اس کے ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، جس نے نماز عصر کو چھوڑ دی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ مشغول ترین نماز ہوئے. اس کے اندر اب تو کیونکہ ہماری روٹین ہو گئی چینج، وغیرہ پہلے دور کے اندر کیا ہوتا تھا؟ اس وقت کاروبار کلوز کی طرف جاتا تھا، بند کرنے کی طرف جا رہا ہوتا تھا، اندھیرا ہونے سے پہلے وہ اپنے سارے سامان کو بیچنا چاہ رہے ہوتے تھے. اب یہ وقت ہوتا تھا رش ہونے کا، مشغولیت کا، تو ظاہر ہے پھر مشغولیت کے اندر انسان سے نماز رہ جاتی. تو اس لیے اس کی تاکید خاص طور پہ نبی علیہ السلام نے بیان کر دی. اب ہمارے ہاں کیا ہوا؟
کہ ہم نے وہ چلے کاروبار میں تو یہ نہیں ہمارا ٹائم آ رہا، لیکن یہ سوتے ہوئے ہمارا ٹائم گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے، بندہ آرام کرنے کے اندر سو جاتا ہے، وہ زور کے بعد پھر وہ نماز اثر اسی کے اندر رہ جاتی ہے۔ تو اس کے اندر خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے نماز اثر کا۔ اگر ضائع ہو گئی تو پھر ہمیں یہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے کہ ہمارے گویا کہ اہل و عیال، مال سب کچھ برباد ہو گیا، اور اس کو ہم حقیقی طور پر کبھی سوچیں نا کہ واقعی ہمارا سب کچھ تباہ ہو گیا، پھر انسان کو واقعی اس نماز کی اہمیت پتہ ہوگی۔ ایک محدث ہیں، ان کا واقعہ ہے کہ ان کی اسی طرح کوئی نماز رہ گئی، یعنی جماعت کے ساتھ، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلے دن جو ہے ان کی اہلیہ فوت ہو گئی۔ لوگ ان کے پاس آئے، تعزیت کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو صبر دے، یہ دے، وہ دے، دعائیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے تم یہاں پر آ کے تعزیت کر رہے ہو، جو کل میرے ساتھ معاملہ پیش ہوا ہے، میرا تو کل سارا کچھ تباہ ہو گیا، میرا گھر بھی جل گیا، میرے اہل و عیال بھی سب مر گئے، تم نے میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ حیران ہوتے ہیں، گھر بھی موجود ہے اس بندے کا، اہل و عیال بھی موجود ہے، بیوی آج فوت ہوئی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ کل میرا سب کچھ تباہ ہو گیا، تم نہیں آئے میرے پاس کوئی بھی تعزیت کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا میری نماز رہ گئی تھی عصر کی، تو اس میں تو کوئی بھی میرے ساتھ تعزیت کرنے نہیں آیا۔ تو یعنی کہ وہ اس چیز کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے کہ ہماری نماز رہ گئی، کوئی آئے ہم سے تعزیت کرے، تاکہ کوئی ظاہر تعزیت کرے گا تو اس کو بھی پتہ ہوگا کہ میں آئندہ اس چیز کو نہ کروں، یہ نماز نہ چھوڑوں۔ تو ہم نے اس چیز کو بھی چھوڑ دیا کہ ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں، اگر کوئی بھائی نماز نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نماز مسجد میں نہیں آ رہا، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے ہاں تعزیت کریں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، اپنے علاقے کی بات ہے، وہ تو کہتے تھے چلو صبح صبح نا فجر کے بعد چلتے ہیں، جو نہیں آئے نا ان کے گھر پہ ناشتہ کرتے ہیں، اگلے دن وہ فجر میں پہنچیں گے۔ میں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے، کہتے ہیں ایسے ہی لانا پڑے گا، اب کیا کریں ان کو، ان کے گھر پہ جب جائیں گے سارے ہم نمازی کہ جی ہم آپ کے پاس آئیں، ہمیں ناشتہ بھی کرائیں، تو وہ کہتے ہیں نماز کے اندر بھی انشاءاللہ اگلے دن فجر میں وہ پہلے پہنچے ہوئے ہوں۔ یہ تجربہ کیسا رہا؟ یہ کیا نہیں ہے۔ تو بہرحال یعنی کہ پھر انسان کو اس طرف جانا چاہیے، اور ہمیں خاص طور پہ جو ہمارے قریب کے دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے اندر اس چیز کو ہمیں اہتمام سے دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ کہیں سستی کر رہے ہیں تو ان کو تاکید کریں، ان کو بتلائیں، ترغیب دیں بار بار کہ یہ بھائی آپ سے اتنا بڑا نقصان آپ کا ہو رہا ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ یہاں پر قنوت سے مراد بعض لوگ یہ لیتے ہیں کہ نماز کے اندر آپ نے امام کے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھنا، امام کے پیچھے آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، حالانکہ اس آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ قنوت کا معنی کیا ہے؟ خود حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ امرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام۔ پہلے کیا تھا کہ لوگ آپس میں نماز کے اندر بات کر لیا کرتے تھے، کوئی بندہ آیا اس نے کوئی بات کرنی ہوتی تھی، ساتھ والے سے بات کر لیتا، یا نماز کے دوران بھی اگر ایک دوسرے سے کچھ پوچھنا ہوتا تھا وہ پوچھ لیتے تھے، اسلام نے اجازت دے رکھی تھی، بات چیت کر سکتے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا، جب یہ آیت اتری تو آپ علیہ السلام نے منع کر دیا کہ بات چیت نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو امرنا بالسکوت، صحابہ کیا کہتے ہیں، ہمیں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا، ونہینا عن الکلام، اور ہمیں کلام سے، گفتگو سے، بات چیت سے منع کیا گیا۔ اب یہاں پر جو سکوت ہے وہ کس چیز کا اختیار کیا گیا ہے؟ جو گفتگو ہوتی تھی، مطلق پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا۔ اگر پڑھنے سے منع کیا گیا ہوتا تو پھر آگے ونہینا عن الکلام نہ آتا، پھر آگے آتا ونہینا عن الکلام والقراءۃ، ہمیں قراءت کرنے سے بھی منع کر دیا گیا کہ اب کچھ بھی امام کے پیچھے آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے، بس اب آپ نے خاموش ہی رہنا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے صرف گفتگو سے منع کیا، اور پھر اسی حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، انما ہی التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، کہ یہ نماز تسبیح یعنی سبحان اللہ الحمدللہ یا سبحانک اللہم ہم پڑھتے ہیں رکوع کے اندر، سجدے کے اندر جو دعا ہے، ٹھیک ہے، تسبیح آ گئی، اور کیا ہے، اور تکبیر اللہ اکبر ہم کہتے ہیں نماز کے اندر، اور پھر وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی قراءت کرنا۔ اب قرآن کی قراءت کیا ہوتی ہے؟ صرف سورہ فاتحہ ہے،
امام کے پیچھے جب بلند آواز سے امام پڑھ رہا ہوتا ہے صرف سورہ فاتحہ. تو یہ نبی علیہ السلام نے نماز کا باقاعدہ خود بیان کیا کہ نماز اس چیز کا نام ہے. جب اس کے اندر سے آپ قراءت نکال دیں گے، قراءت کو نکال دیں گے تو پیچھے نماز میں کیا رہ جاتا ہے؟ تو اس کا تعلق مقتدی کے ساتھ بھی ہے، امام کے ساتھ بھی، دونوں کے ساتھ ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے امام کو کہا کہ وہ قراءت قرآن کرے گا، باقی نہ تسبیح پڑھیں گے نہ تکبیر پڑھیں گے. اور کسی بھی مسلک کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ آپ رکوع میں جائیں گے تسبیح نہیں پڑھیں گے. ارکان بدلتے جی آپ نے اللہ اکبر نہیں کہنا، سب کہتے ہیں پڑھنا ہے. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی آپ کو خاص دلیل تو کوئی بھی بندہ نہیں دے گا کہ وہاں کی جو پڑھنے کی دلیل یہ موجود ہے. وہی عموم حدیثوں سے لیتے ہیں. تو ہم عموم حدیث کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اور خاص حدیثوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ قراءت قرآن یہ نبی علیہ السلام نے لازم رکھی ہے. اور پھر حدیث کے اندر باقاعدہ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تفعلوا الا بأم القرآن، کہ صرف ام قرآن جو ہے سورہ فاتحہ اس کو پڑھنا ہے، اس کے علاوہ نہیں. تو یہ یہاں سے دلیل پکڑنا انتہائی غلط ہے، یہ مفہوم اس کا نہیں ہے. بلکہ یہاں پر وقوموا للہ قانتین کا معنی یہ ہے کہ انسان اب آپس میں گفتگو بات چیت نہیں کرے گا. اب کوئی بھی ایسا جملہ جس کو ہم کلام کہتے ہیں، گفتگو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ اگر بندہ کہے گا نماز میں تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی. وہ نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. آپ مثالیں کہتے ہیں اندر آ جاؤ، ٹھیک ہے، اب یہ جملہ آپ کہیں گے یہ پورا جملہ ہے، یہ نماز میں کہیں گے آپ کی نماز کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی. آپ کہتے ہیں چلے جاؤ، نماز آپ کی باطل. یہ پورا جملہ ہے، ٹھیک ہے. اگر آدھا جملہ ہے بات پوری نہیں ہو رہی، اس کے اندر علماء کہتے ہیں اس سے نماز باطل نہیں ہوگی. اگر پورا جملہ ہے جو ایک مفہوم دیتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے بندے کو کہ مجھے کسی کام کا حکم دیا گیا ہے، کسی کام سے روکا گیا ہے، وہ پوری بات ہے، تو کہتے ہیں نماز اس کی بالکل باطل ہو جائے گی، دوبارہ سے پڑھے گا. اور اگر وہ پورا جملہ نہیں ہے، ویسے ہی زبان سے بس اوقات انسان کی زبان سے کوئی ایک آدھا جملہ نکل آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ادھورا جملہ ہوتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے اس کو میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.